السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاک لنک۔ میں ہوں ملک بوٹا اور میرے ساتھ ہیں عائشہ علی۔ یہ پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کا پروگرام ہے جس کا خوبصورت انتظام کیا ہے چودھری فرید صاحب نے۔ تو آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے۔ ڈنمارک میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ایک نہایت خوبصورت، باوقار اور یادگار تقریب منعقد ہوئی، جس میں شاندار ڈنر کے ساتھ ساتھ ایک اہم مشاورتی میٹنگ بھی منعقد کی گئی۔ اس تقریب کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں پاکستان ایمبیسی ڈنمارک کے معزز نمائندگان نے شرکت کی، جس سے اس نشست کی اہمیت اور وقار مزید بڑھ گیا۔ اس تقریب میں پاکستان ایمبیسی ڈنمارک کی طرف سے علی ستار صاحب، ڈپٹی ہیڈ آف مشنز کاؤنسلر، زبیر القاسم بخاری صاحب، اکاؤنٹنٹ، اور راجہ محمد احسن صاحب، ڈرائیور، شریک ہوئے۔ ایمبیسی کے معزز نمائندگان کی موجودگی میں یہ محفل ایک باقاعدہ اور سنجیدہ مشاورتی نشست میں بدل گئی، جہاں ڈنمارک میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل، کمیونٹی کی ضروریات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر چودھری فرید صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے حسین فرید بھی موجود تھے، جنہوں نے میٹنگ میں شرکت کی اور کمیونٹی کے ساتھ اس مثبت ماحول کو مزید مضبوط بنایا۔ اس تقریب میں مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد، بزنس مین حضرات اور کمیونٹی کی معزز شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس میٹنگ میں شریک نمایاں افراد میں چودھری ولایت خان، پاکستان سوسائٹی سے تعلق، راجہ فراز، کاف لیگ سے تعلق، ملک بوٹا، میاں منیر صاحب، چودھری جبار خانپور سے ڈنمارک میں بزنس مین، چودھری وقار، چودھری جبار کا بیٹا، آفتاب رومی، نون لیگ سے تعلق، اور چودھری عباس شامل تھے۔ یہ ایک ایسا اجتماع تھا جس میں کمیونٹی کے مختلف طبقات ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں۔ میٹنگ کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف ایک ڈنر نہ ہو، بلکہ ایک ایسی نشست ہو جس میں کمیونٹی کے مسائل اور آنے والے وقت کے لیے بہتر حکمت عملی پر بات کی جائے۔ اسی وجہ سے اس تقریب میں ڈنر کے ساتھ ساتھ ایک باقاعدہ میٹنگ بھی ہوئی، جس میں کئی اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ گفتگو میں سب سے پہلے آنے والے دنوں میں پاکستان سے ڈنمارک آنے والے مہمانوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ مستقبل میں جب پاکستان سے کوئی مہمان، وفد یا اہم شخصیات ڈنمارک تشریف لائیں تو ان کے لیے بہترین ویلکم، میزبانی کا مضبوط نظام اور کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتوں کا بہتر انتظام کیا جائے، تاکہ پاکستان کا مثبت امیج مزید مضبوط ہو اور کمیونٹی کو بھی فائدہ پہنچے۔ اسی میٹنگ میں ڈنمارک میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے مختلف مسائل پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ یہاں کے مسائل، کمیونٹی کی ضروریات اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کا حل اسی وقت ممکن ہے جب تمام تنظیمیں، بزنس مین حضرات اور سماجی نمائندے آپس میں اتحاد کے ساتھ مل کر کام کریں اور ایک مضبوط آواز بنیں۔ میٹنگ میں ایک اہم موضوع PIA کے حوالے سے بھی سامنے آیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ ڈنمارک میں پاکستانیوں کی تعداد اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر PIA کی سروس یا فلائٹس کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان سفر مزید آسان ہو سکے اور کمیونٹی کو سہولت ملے۔ اس حوالے سے مثبت گفتگو کی گئی اور امید ظاہر کی گئی کہ اس معاملے پر مزید سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی۔ میاں منیر صاحب اور راجہ زبیر صاحب نے کہا کہ آج کے چیلنجز میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعا دی کہ ہم سب محبت اور امن کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ ہمیں اتفاق کی نعمت عطا فرمائے۔ مجموعی طور پر یہ تقریب نہایت خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی۔ یہ ایک ایسی شام تھی جس میں بہترین ڈنر، محبت اور بھائی چارہ، اہم میٹنگ اور مشاورت، کمیونٹی مسائل پر گفتگو اور مستقبل کی پلاننگ، سب کچھ ایک ساتھ دیکھنے کو ملا۔ یہ میٹنگ واقعی ایک کامیاب اور مثبت نشست رہی، جس میں پاکستان ایمبیسی کے معزز نمائندگان کی شرکت نے اسے مزید مضبوط بنایا اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام دیا۔ آخر میں ہم ایک بار پھر محترم چودھری فرید صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت ڈنر کا انتظام کیا، کمیونٹی کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کیا اور ہمیشہ کی طرح پاکستانیوں کے لیے تعاون اور محبت کا عملی ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کو مزید کامیاب کرے، پاکستانی کمیونٹی میں اتحاد اور محبت کو بڑھائے
اور ہمیں اپنے لوگوں اور اپنے وطن پاکستان کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔